السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، 2020 کا یہ سال امت مسلمہ کے لیے، جہاں ایک طرف کرونا وائرس کی وجہ سے انتہائی رنج اور تکلیف اور صدمے کا یہ سال رہا ہے، تو دوسری طرف ایک بہت بڑی تکلیف اور آزمائش یہ رہی کہ اس سال بہت بڑے بڑے علماء ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے۔ ہندوستان میں، پاکستان میں، پورے بر صغیر کی اگر ہم بات کریں تو جید اور اکابر علماء ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے، چاہے وہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ ہوں، چاہے وہ شیخ مقیم فیضی ہوں، ڈاکٹر لقمان سلفی ہوں، شیخ علی حسین سلفی ہوں۔ یہ تمام کے تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بڑی عظیم علمی شخصیات کے مالک تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا اوڑھنا بچھونا قال اللہ اور قال الرسول تھا، اور بلا شک و شبہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق تھے اور اللہ کے نبی کی اس دعا کے حقدار تھے جو ترمذی کتاب العلم کی 2658 نمبر کے اندر اللہ کے رسول کی وہ دعا موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو فریش رکھے جو میری باتوں کو سنے، ان کو سمجھے، ان کو یاد کرے اور انہیں دوسروں تک پہنچائے۔ محترم ناظرین، موجودہ وقت میں علماء کا اس تیزی سے ہمارے درمیان سے رخصت ہونا یقیناً قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 80 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 2671 نمبر کی حدیث ہے، ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ثابت ہو جائے گی، جہالت پھیل جائے گی، جہالت کا غلبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی 6073 نمبر اور صحیح مسلم کی 157 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا، یتقارب الزمان، وقت بہت تیزی سے گزرے گا، وینقص العمل، اور عمل کم ہو جائے گا، یعنی علم کے ساتھ ساتھ عمل کے اندر بھی کمی آئے گی، ویلقی الشح، اور دلوں میں مال کی محبت ڈال دی جائے گی، ویکثر الحرج، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ القتل، قتل اور خون خرابہ بہت زیادہ ہونے لگے گا۔ ناظرین، یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ احادیث میں جہاں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، وہاں مطلب یہ نہیں کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، لائبریریاں بند ہو جائیں گی، مدارس بند ہو جائیں گے۔ علم کے اٹھائے جانے سے مراد یہ ہے کہ علماء ربانی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب العلم کی 100 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ اللہ تعالیٰ علم کو اچانک دنیا سے نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ اپنا پیشوا جاہلوں کو بنائیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور وہ جاہل فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ آج ایسے جاہل مفتی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بھرے پڑے ہیں، اور علماء سے نہ جڑنے کی وجہ سے اور علماء سے مربوط نہ ہونے کی وجہ سے عوام کا ایک بڑا طبقہ ان جاہل لوگوں کو مفتی سمجھ بیٹھا ہے اور ان کے فتووں کو حرف آخر مانا جاتا ہے۔ محترم حضرات، علماء کا دنیا سے اٹھنا یہ دنیا کی ویرانی ہے، یہ زمین کی ویرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد کی آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، خرابها بموت فقهائها وعلمائها واهل الخیر منها، زمین کب ویران ہوتی ہے؟ جب زمین سے علماء اڑ جاتے ہیں، فقہا اڑ جاتے ہیں اور اہل خیر اڑ جاتے ہیں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، الارض تحیا اذا ما عاش عالمها حتى يمت عالم يمت منها طرف،
زمین سے جب کوئی عالم زمین میں زندہ رہتا ہے تو زمین میں زندگی رہتی ہے، اور جب عالم کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کا ایک کنارہ ختم ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، علماء کی موت پر ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے یہ بھی قابل غور چیز ہے۔ کسی کرکٹر کا، کسی فلم اسٹار کا انتقال ہو جائے، موت ہو جائے، تو ہم جو ہے زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بار بار جو ہے اس کی روح کی تسکین کی جو ہے اس کے چاہنے والے، اس کے سپورٹرز جو ہے دعائیں کرتے ہیں، مگر علماء مر رہے ہیں، علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں نہ کوئی صدمہ ہے، نہ کوئی افسوس ہے، نہ اس افسوس کا کوئی اظہار ہے۔ کیوں؟ ہمارے سلف صالحین کو دیکھیے کہ ایک متبع سنت کی موت کا انہیں صدمہ ہوتا تھا۔ حضرت امام ایوب السختیانی بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں لَيَبْلُغُنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَاتَ، مجھے جب معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت میں سے، اہل توحید میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والوں میں سے ایک انسان مر گیا ہے، فَكَأَنَّمَا أُفْقِدَ بَعْضُ أَعْضَائِي، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم کے بعض اعضاء ختم ہو گئے۔ یہ کسی عالم کی بات نہیں کر رہے، ایک عام متبع سنت کے مرنے پر ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا۔ محترم حضرات، علماء کے وجود کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ علماء اس دنیا میں تاریکیوں میں مثل نور کے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، صحیح الجامع کی 2884 نمبر کی روایت ہے، کہتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کے مانند ہوتے، انہیں کوئی شعور نہ ہوتا، علماء نے ان کو انسان بنایا ہے۔ حضرت ابو درداء صحابی رسول کہتے ہیں مثل العلماء فی الناس کمثل النجوم فی السماء یہتدی بها، کہتے ہیں کہ علماء کی مثال ستاروں کے جیسی ہے، آسمان کے ستاروں سے لوگوں کو راستہ ملتا ہے، علماء سے دین کی ہدایت ملتی ہے۔ ایک عالم کی موت ایک ایسا خلا ہے جس کو کوئی پر نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں موت العالم ظلمۃ فی الاسلام لا تصدها شیء، عالم کی موت ایک ایسا خلا ہے جس کو دنیا کی کوئی شے پر نہیں کر سکتی۔ ما طرد اللیل والنہار، جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، دن اور رات قائم ہے، عالم کی موت سے واقع ہونے والے، پیدا ہونے والے خلا کو کوئی پر نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، آج ہمارے درمیان سے علماء اٹھ رہے ہیں، اور جو لوگ بچے ہیں وہ بے عمل لوگ ہیں۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، ابن ماجہ کتاب الفتن کی 4048 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت زیاد ابن لبید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، اے زیاد یہ اس وقت ہوگا جب دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت زیاد نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیف یذهب العلم، علم کیسے اٹھا لیا جائے؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، وَنَحْنُ نُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں، وَيُقْرِئُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو، تا قیامت یہ نسل در نسل قرآن پڑھانے کا سلسلہ چلے گا۔ تو اے اللہ کے رسول علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا زیاد ان كنت لأراك من أفقه رجل بالمدینہ، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے اے زیاد، میں تمہیں مدینہ کا سب سے فقیہ اور سب سے ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، تم ایسی بات کر رہے ہو۔ اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل، کیا یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے ہیں؟ لیکن لا يعملون بشيء مما فيهما، تورات اور انجیل پر ذرہ برابر ان کا عمل نہیں۔ قرآن ہے، احادیث ہیں، تحقیق کے دفتر ہیں، مگر آج وہ عمل نہیں ہے جو ان اکابر علماء کے اندر تھا، وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ خشیت نہیں ہے، وہ حسن عمل نہیں ہے، اس سے ہم اور آپ محروم ہیں۔ محترم حضرات، آج آپ دیکھیں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ایک بڑی تعداد میں ہمیں سے لوگ گھروں میں بیکار بیٹھے ہیں۔ ان اوقات میں ہم چاہتے تو دین کا بنیادی علم حاصل کرتے، ایمان کے بارے میں جانتے، عقیدہ کے بارے میں جانتے، نماز کے بارے میں جانتے، طہارت کے مسائل جانتے، مگر نہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی فلموں میں لگا ہوا ہے، کوئی فضول چیزوں میں لگا ہے، دین کا علم زیرو ہے، دین کا علم اٹھ رہا ہے دنیا سے، اور یہ بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کتاب الفتن کی 4049 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں یدرس الاسلام کما یدرس وشی الطوب، کپڑے کے جو نقش و نگار ہوتے ہیں، جو ڈیزائنز ہوتے ہیں، جو کلر ہوتے ہیں، جیسے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اسلام دنیا سے مٹتا چلا جائے گا۔ حتیٰ لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ نماز کیا چیز ہے، صدقہ کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، قربانی کیا چیز ہے۔
وَلْيَسْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، راتوں رات اللہ تعالیٰ کی کتاب اٹھا لی جائے گی. فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، قرآن کی ایک آیت بھی زمین پر باقی نہیں رہے گی. وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، الشیخ الکبیر والعجوز، کچھ بوڑھے لوگ، کچھ بوڑھی عورتیں ہوں گی، یقولون ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ، وہ کہیں گے یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں. یعنی لا الہ الا اللہ کا اس کلمے کا جو تقاضا ہے، جو شعور ہے، جو توحید کا مطلب ہے، اکثریت اس سے ناآشنا ہو جائے. کہ آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ صحیح مسلم کی 148 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں. یعنی ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ اللہ اللہ کی صدائیں بھی، اللہ کا نام لینے والے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، توحید کے نام لیوا بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. محترم حضرات، اس موقع پر ایک اہم مشورہ کہہ لیجئے یا وصیت کہہ لیجئے یا نصیحت کہہ لیجئے، میرا پیغام کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو اکابر علماء موجود ہیں، اکابر سے مراد یہاں عمر کی بزرگی نہیں ہے، علم کا تجربہ ہے، تقوی اور عمل کا بڑا ہونا ہے. اکابر علماء سے ہم فائدہ اٹھائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ سنن کبریٰ للبیہقی کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرہم، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک اپنے اکابر سے علم لیتے رہیں گے. فَإِذَا أَتَاهُم مِّنْ أَصَاغِرِهِمْ فَقَدْ هَلَكُوا، اور جب اپنے اصاغر سے یعنی علم و عمل کے اعتبار سے کوتاہ اور کمتر لوگ جب علم اور فتویٰ کے مقام پر پہنچ جائیں گے تب لوگوں کی ہلاکت کا وقت قریب آ جائے گا. محترم حضرات، ہم اپنے علماء ربانی سے اور اکابر علماء سے علم کے ساتھ ساتھ ان کا زہد اور ان کا اخلاق اور ان کا تقوی بھی ہم حاصل کریں. حضرت امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے حضرت صالح بن احمد کہتے ہیں کہ کان ابی یبعثنی خلفی، میرے والد مجھے بلایا کرتے تھے، اذا جاءہ رجل زاہد متقشف، جب کوئی نیک اللہ والا آتا تھا ان کے پاس تو مجھے بلاتے تھے. کیوں بلاتے تھے؟ لانظر الیہ، تاکہ اس نیک انسان کے حالات کو میں دیکھوں. یحب ان اکون مثلہم، میرے والد چاہتے تھے کہ میں ان کے جیسا بن جاؤں، ان نیک لوگوں کے جیسا بن جاؤں. محترم حضرات، علماء کی قدر کیجیے، یہ ہمارے نبی کی وصیت ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، صحیح الجامع کی 5443 نمبر کی صحیح روایت ہے، لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو عالم کا حق اور اس کا مقام نہ سمجھے. علماء پر زبان تان دراز کرنے کا بھی بڑا عام رواج ہوتا چلا جا رہا. جن کو کچھ بھی نہیں آتا، جن کو دین کی ابجد نہیں معلوم ہوتی، وہ بھی علماء پر حرف گیری کرتے ہیں اور علماء پر زبان تان دراز کرتے ہیں. یاد رکھیں علماء پر تان و تشنیع کرنا یہ بھی گمراہی کی علامت ہے. حضرت امام ابن عساکر الدمشقی فرماتے ہیں، یہ تبیین و کذب المفتری صفحہ نمبر 425 پر ان کا یہ قول موجود ہے. کہتے ہیں من اطلق لسانہ فی العلماء بالسلب ابتلاہ اللہ قبل موتہ بموت القلب، جو علماء کی مذمت میں، علماء کی برائیوں میں اپنی زبانوں کو آزاد چھوڑ دے، ایسے آدمی کے مرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو موت عطا کر دیتا ہے، وہ دل کے ہی اعتبار سے مردہ ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات کہی ہے، ان کی سیرت میں یہ بات، ان کا یہ قول نقل کیا گیا. کہتے ہیں ان استطعت فکن عالما، اگر ہو سکے تو عالم بن جاؤ. فإن لم تستطع فکن متعلما، اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم یعنی طالب علم بن جاؤ. فإن لم تستطع، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے، عالم بھی نہیں بن سکتے، فأحبهم، تو کم سے کم علماء سے محبت کرو. فإن لم تستطع، اگر محبت بھی نہیں کر سکتے، فلا تبغضهم، تو کم سے کم ان سے بغض مت رکھو، ان سے نفرت مت رکھو. ناظرین، یہی پیغام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس قول پر آج ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ فتنوں کا دور ہے، یہ علم کے زوال کا دور ہے، یہ علماء کی دنیا سے رخصت ہونے کا دور ہے. اس دور میں اور ان حالات میں جو ہمارے اکابر علماء موجود ہیں، ان کی ضروریات کا ہم خیال رکھیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان سے استفادہ کریں. گمراہ اور منہج حق سے جو لوگ دور ہیں، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے ہم ان سے متاثر نہ ہوں، ان کو علماء کی جگہ نہ دیں. اگر ہم ان جاہل اور غیر منہجی اور
غیر علمی لوگوں کو ہم علماء کا مقام دیں گے تو گویا ہم اس حدیث کو اور اس حدیث کی پیشن گوئی کو پورا کر رہے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ رب العالمین ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء ربانیین کی حفاظت فرمائے، اور علماء ربانی کی کہ جو بھی ان کا علم ہے، جو بھی ان کے باقیات ہیں، جو بھی ان کی علمی میراث ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔